أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم۔ ہمارا درس و گفتگو چل رہا ہے عدل کے بارے میں، اس پر ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں کل ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی جبر اور اختیار کے بارے میں۔ ہم نے کل کے درس میں جبر اور اختیار کے مطلب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ عقیدہ جبر کا عقیدہ عدل سے کیا لینا دینا ہے، کیوں اسے یہاں پر جو ہے وہ لایا گیا، یہاں پر کیوں اسے بیان کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نے قدر ممکن اس سوال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے وجوہات بیان کیے کہ اس لیے عقیدہ عدل کے ساتھ یا عقیدہ عدل کے بیان میں عقیدہ جبر و اختیار کو لایا گیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، ان سب کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا ہے، جو مجھے یقین اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے۔ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ جبر کا سرچشمہ کیا ہے، یعنی انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے۔ عقیدہ جبر یعنی کیا مطلب؟ اس کل بیان ہو چکا کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، یعنی وہ کام اپنے ارادے سے نہیں کرتا بلکہ وہ مجبور ہے انجام دینے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدے کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے وجود کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرتا ہے انسان کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے، مجبور نہیں ہے ارادہ کرنے میں۔ مثلا وہ اپنے فلاں دوست کی مالی مدد کرے، آزاد ہے یا مجبور ہے؟ آزاد ہے۔ یا نہ کرے، آزاد ہے۔ کرے یا نہ کرے، یا پیاس کی حالت میں اپنے سامنے رکھے ہوئے پانی کو پیے یا نہ پیے، آزاد ہے، مجبور نہیں ہے۔ یا فلاں شخص نے اس کے بارے میں زیادتی کی ہے، وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے یا اسے معاف نہ کرے۔ یا ایک ایسے شخص کہ جس کے ہاتھ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے کانپتے ہیں، اور وہ شخص کے جس کے ہاتھ ارادے کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ہی وہ فرق قائم کر سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ، سب لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کرے یا نہ کرے، چاہے وہ پاس رکھا ہوا پانی پیے یا نہ پیے، آزاد ہے، چاہے وہ اپنے دوست کو مال دے یا نہ دے، آزاد ہے۔ اور یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک وہ انسان جس کے ہاتھ راشے کی وجہ سے کانپ رہے ہوں یا کسی کمزوری کی، جسمی کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے ہوں، وہ انسان، اور وہ انسان کہ جو اپنے ہاتھوں کو خود حرکت دیتا ہے، صحت مند انسان۔ صحت مند انسان کی ہاتھوں کی حرکت اور راشے کی وجہ سے ہاتھوں کی حرکت، دونوں میں فرق محسوس کرتا ہے انسان، دونوں برابر نہیں ہے۔ جو راشے والی حرکت ہے وہ کیا مجبوری کی ہے، تو انسان کو مجبور ہے، لیکن جو حرکت صحیح انسان کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو رکھ رہا ہے، تو وہ انسان مجبور نہیں ہے، آزاد ہے۔ یعنی فرق ہے دونوں میں، اور دونوں کے اس فرق کو وہ محسوس کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ انسانوں کے درمیان یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہے، تو پھر لوگوں کے گروہ نے جبر کے عقیدے کو کیوں اختیار کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے وجود کی گہرائیوں میں یہ بات محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے، وہ کچھ بھی ارادہ کر لے، کچھ بھی سوچ لے، دوست کی مالی مدد کرے یا نہ کرے، آزاد ہے۔ پیاس لگی ہے،
اپنے پاس رکھا ہوا پانی پیے نہ پیے آزاد ہے، کسی کو پیسے دے نہ دے آزاد ہے، کسی کی مدد کرے نہ کرے آزاد ہے۔ اور یہ بھی فرق محسوس کرتا ہے کہ ایک انسان کا راشد کی وجہ سے ہاتھ ہل رہا ہے اور ایک انسان اپنی صحت مندی میں صحت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، تو ان دونوں حرکتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے، دونوں کو الگ الگ جانتا ہے کہ وہ جو ہاتھ ہل رہا ہے راشد کی وجہ سے وہ الگ ہے، اور جو انسان صحت مند انسان صحیح انسان اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہے حرکت دے رہا ہے وہ حرکت الگ ہے۔ اب جبکہ انسانوں کے درمیان یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہیں، تو پھر لوگوں کے ایک گروہ نے جبر کے عقیدے کو کیوں اختیار کیا ہے؟ جب یہ انسانوں کے درمیان احساس پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، تو پھر جبر کا عقیدہ کہاں سے ہے؟ کیوں اس نے اختیار کیا انسان نے سے؟ انسان نے بعض انسانوں نے جبر کے عقیدے کو پھر اختیار کیوں کیا ہے؟ کہ البتہ اس مسئلے کے متعلق مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی ایک اہم دلیل کو یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ماحول کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح تربیت کیا دیکھتا ہے انسان کہ ماحول کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں، جیسے تربیت، مثلا تربیت کا اثر ہوتا ہے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے، ہدایت کا اثر ہوتا ہے، تبلیغ کا اثر ہوتا ہے، اور عمومی رسم و رواج بھی بلا شبہ انسانی فکر اور روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو ماحول ہوتا ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، رسم و رواج بھی کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں انسان پر، ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی کی مالی اور اقتصادی حالت بھی اس کی بعض حرکات کا باعث بنتی ہے۔ وراثت کے عامل کا مؤثر ہونا بھی ناقابل انکار ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ہمیں کہا نا، جب ہم نے دیکھ لیا انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ آزاد ہے اپنے ارادوں میں، آزاد ہے وہ اپنے ہاتھ کو ہلانے میں، آزاد ہے وہ پانی کے پینے میں، آزاد ہے وہ مالی مدد کرنے میں، آزاد ہے وہ کسی کی مدد کرنے میں، آزاد ہے وہ روٹی کھائے یا چاول کھائے، آزاد ہے وہ مثلا جو چاہتا ہے، صحیح آزاد ہے۔ اور اس سے بھی فرق انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہاتھ ہلاتا ہے راشد کی وجہ سے ہاتھ پہنتا ہے، اور ایک انسان جو خود اپنے ارادے اور اختیار سے ہاتھ ہلاتا ہے، صحت مند انسان، یعنی وہ اس کا بھی فرق محسوس کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، جب یہ تمام باتیں انسان محسوس کرتا ہے تو پھر یہ چیز کہاں سے اس کے ذہن میں آئی کہ انسان مجبور ہے؟ عقیدہ جبر کہاں سے آیا؟ اس کو کیوں اختیار کیا؟ اس کو پھر کیوں اس نے اختیار کیا؟ تو اس کا جب بتا رہے ہیں کہ یہ تمام امور جو ہے اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، البتہ اس مسئلے کے متعلق مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی عقیدہ جبر کے بہت سے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، اور ہم بھی ایک اہم دلیل کو یہاں پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ماحول کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں، جو ماحول ہے جیسا ماحول ہوتا ہے لوگوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح تربیت کا اثر ہوتا ہے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے، ہدایت کا اثر ہوتا ہے، تبلیغ کا اثر ہوتا ہے، اور عمومی بعض اوقات رسم و رواج کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی مالی اور اقتصادی حالت کا بھی اس کی بعض حرکات پر اثر ہوتا ہے، اس کا باعث بنتی ہے وہ مالی حالت میں۔ وراثت کے عامل کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی جو وراثت ہے اس کا جو عامل ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی وراثت بھی اثر انداز ہوتی ہے، بعض چیزیں انسان کو وراثت میں ملتی ہیں، یہ قابل انکار بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ تمام امور اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اثر ضرور ہے لیکن ایسا تھوڑا ہی ہے، بلکہ بہت سے اندرونی اور بیرونی عوامل اکٹھے ہو کر ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی عوامل ہوتے ہیں جو انسان کو ابھارتے ہیں اور وہ کچھ کرانے پر سے تیار کرتے ہیں، صحیح ہے، اور انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عوامل نہ ہوتے تو بہت سے کام ہم سے سرزد نہ ہوتے، یعنی یہ نظریہ یعنی رہتا ہے۔ ان تمام امور کو ہم ماحول کا جبر، اقتصادی شرائط کا جبر، تعلیم و تربیت کا جبر اور وراثتی جبر کے ناموں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سمجھنے بات کو، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کہیں ماحول کا جبر ہے، یعنی ماحول انسان کو مجبور کر رہا ہے، کہیں وراثت مجبور کر رہی ہے، کہیں جو ہے وہ آواز جو وسن مالداری ہے وہ انسان کو مجبور کر رہی ہے، مثلا ان عوامل میں سے مکتب جبر
مکتب جبر فلاسفہ کی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہے، یعنی انہوں نے ان چیزوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے. جبکہ بھائی ان چیزوں سے مجبور انسان ہے، تمہاری مان لیتے ہیں تو اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہیں؟ اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس کا. جو ہے وہ اگر یہ مجبور ہو رہا ہے تو خود مجبور ہو رہا ہے نا. اگر ماحول سے، کیا ضروری ہے کہ انسان ماحول سے مجبور ہو جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے اثر ہو سکتا ہے انسان کے اوپر، لیکن وہ مجبور ہو جائے اس سے کہ اس کام کو انجام ہی دینا ہے. بہت سارے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا اطراف جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ خود اچھے ہوتے ہیں. بہت سارے کتنے ایسے ہیں کہ کسی کا باپ مثلا اچھا نہیں ہے کہ بیٹا اچھا انسان ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. تو وراثت میں چیزیں آتی ہیں، ماحول سے چیزیں آتی ہیں. کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جو مثلا غلط کام کر دیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر ہو سکتا ہے ان چیزوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو جائیں اس سے. مجبور ہو جائیں آپ، یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو مجبور کر دے. آپ مالدار ہیں تو آپ جو ہے مثلا وہ جرائم ہی کریں گے، یا آپ مالدار ہیں تو آپ جو ہے چھوٹے لوگوں پر ظلم ہی کریں گے. کتنے مالدار ایسے ہیں جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ کتنے مالدار ایسے ہیں جو بے سہاروں کو سہارا لگاتے ہیں؟ کتنے مالدار ایسے ہیں جو غریبوں کو پالتے ہیں، ان کی پسند جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو پسند جو ہے ان کا دھیان رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے مالدار ہیں؟ نہیں ہے، بہت سارے مالدار ہیں. تو کیا مالداری جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے جرم پر ہی؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بہت سارے مالدار اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، سماج کی، معاشرے کی، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے مثلا جن کا باپ مثلا اچھا نہیں تھا، بیٹے بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، یا مثلا جو ہے وہ سماج کی خدمت کرنے والے ہیں. باپ کا چاہے جیسا مثلا سیرت رہی کردار رہا ہو، لیکن وہ خود مثلا جو ہے سماج کی، مجتمع کی، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. تو وراثت کا عامل بھی ایسا عامل نہیں کہ آپ کو مجبور کر دے، وہ ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے بہت سے یعنی عامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہی کر دے آپ کو کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی مخالفت کریں یا معصیت کریں. جبکہ مکتب جبر کے جو قائل لوگ جو انہوں نے جبر کو اختیار کیا ہے، انہوں نے اسی کو مرکز بنا لیا کہ انسان مجبور ہے. اسی کو اپنا محور بنا لیا، اسی کو مرکز بنا لیا کہ انسان مجبور ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، بلکہ یہ ان کی خود اپنی سوچ ہے، اپنے ان کے نظریات ہیں، اپنی ان کی رائے ہے. اس کا جو ہے وہ ان چیزوں سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. بھائی اگر یہ چیزیں آپ کو مجبور کر رہی ہیں تو پھر تو سب کو مجبور ہو جانا چاہیے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے مالدار نیک اور اچھے ہوتے ہیں، بہت سارے مالدار غریبوں کی حمایت کرتے ہیں، بہت سے مالدار جو ہیں وہ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. جبکہ بہت سارے مالدار جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. تو اگر وہ مجبور کرتی مالداری تو سب مجبور ہوتے. اگر جو ہے وہ وراثت میں جو ہے وہ برائیاں آتی صرف مثلا تو سارے برے لوگوں کے بچے برے ہی ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ ایسا ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ ماحول، بہت سارے جنوں کا ماحول جو ہے محلوں کا، گلیوں کا اچھا نہیں ہوتا، مگر وہیں سے بہت سارے بچے ایسے ہو جاتے ہیں جو بہترین نکل جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، قابل ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے. لہذا لیکن جنہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ جبر کا عقیدہ بنایا ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے مرکز اس کو بنا دیا. لہذا ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آئے گا. نمبر 2، جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ کیا وجہ ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کے معتقد ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کل بیان کریں گے. نقطۂ فی الحال مقدار باقی سیجی غدا انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عجل فرجهم في امان السلام علیکم. الله. خدا حافظ.